یہ وہ سفر ہے قدم قدم پر اللہ کی مہربانیاں ہیں، قدم قدم پر قدم قدم پر روحانیت ہے، قدم قدم پر عشق ہے، قدم قدم پر اللہ فرماتے ہیں بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب آپ نے احرام پہن لیا اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہا، آپ ایسی عظیم شخصیت بن گئے، اللہ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدا کرتا ہے، آواز نکالتا ہے، فرمایا دائیں اور بائیں جتنے شجر ہیں، جتنے حجر ہیں، جتنے جانور ہیں، سب اس کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں۔ بھئی تو کس قابل تھا؟ تو اس قابل تھا کہ تیری آواز کے ساتھ جانوروں کی آوازیں آ جائیں، تیری آوازوں کے ساتھ درختوں کی آوازیں آ جائیں، تیری آواز کے ساتھ سارے جانداروں کی آواز آ جائیں؟ تو وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہے تو اپنے رب کی رضا کی طرف اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم، تیرا ہر قدم عشق اور محبت کا قدم ہے۔ اور جب تو اس بیت اللہ پر پہنچتا ہے تیرا رب یہ اعلان کرتا ہے چل جو پہلی نظر ڈالتے ہوئے جو مانگتا ہے مانگ لے، مانگ لے، چل کیا مانگے گا؟ آپ نے بیت اللہ کی کو دیکھا، جو مانگنا ہے دل کھول کے مانگو، رب سے مانگنا ہے نا، کسی انسان سے تو نہیں مانگنا۔ اور پھر جب آپ نے طواف شروع کیا فرمایا ہر قدم پر اللہ گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک قدم پر تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک ایک قدم پر تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ مقام ابراہیم پر آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، علماء فرماتے ہیں یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر جو دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جو دعا کی جائے۔ پھر آپ صفا اور مروہ میں گئے، آپ نے وہ عمل کیے جو اللہ کے محبوب ترین عمل ہیں، اور اس میں سے بعض عمل وہ ہیں، بلکہ سارے عمل وہ ہیں جو ایک خاتون کے عمل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں اللہ نے خواتین کو اہمیت نہیں دی، نعوذ باللہ، اللہ کی مخلوق ہے خواتین، اللہ نے کیسے اہمیت نہیں دی؟ ایک خاتون نے کیا تھا نا، صفا اور مروہ پہ کون دوڑی تھی؟ ایک خاتون، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی۔ آج تو کچھ بھی ہے، تو وزیر اعظم اور صدر بھی کیوں نہ ہو، تو آرمی جنرل ہی کیوں نہ ہو، تو کچھ بھی ہو، حکم تیرے لیے یہی ہے کہ جب وہ گرین لائٹ آ جائے دوڑنا ہے۔ ایک خاتون، آج ساری انسانیت کو حکم ہے اس خاتون کی اتباع کرو، اس سے زیادہ اہمیت چاہیے کیا؟ اللہ والا مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا پھر وہ مقبول ہے، پھر وہ مقبول ہے۔ پھر اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں صفا اور مروہ بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہے۔ دنیا کے کتنے پہاڑ ہیں، کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر میں ہے۔ پھر چلو آپ مینا میں چلے گئے، مینا میں دعائیں قبول ہیں۔ عرفات تو پھر گڑھ ہے، یوم عرفہ، جب عرفات کے دن آپ میدان عرفہ میں آ گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن، یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت جتنے انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، کوئی دن اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی دن اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یوم عرفہ کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ جسے میں نے گناہوں سے انبار سے لاد دیا تھا، لاد دیا نا ہم کو، کون سا گناہ ایسا ہے جو میں نے اسی انسان سے نہیں کروایا؟ سود اس نے لیا، شراب اس نے پی، زنا اس نے کیا، لوگوں کے حق اس نے کھائے، لوگوں کے ساتھ بد کلامیاں اس سے کروائیں، نمازیں اس نے نہیں پڑھی، روزے اس نے نہیں رکھے، لیکن یہ
یہاں پر آیا اور اس نے عہد کیا اے اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ اب نمازیں دہرا لیجئے، جتنی نمازیں باقی ہے ادا کر دیجئے، جس کا حق ہے ادا کر دیجئے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ ہاں حق واپس کرنے ہوں گے۔ پھر مزدلفہ ہے، مزدلفہ کا دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ تکمیل کا دن ہے۔ جو دعائیں آپ نے عرفات میں کی تھی وہی قبول ہو گئیں، وہاں قبول نہیں ہوتی تو مزدلفہ میں قبول ہو جاتی ہیں، وہاں قبول نہیں ہوئی تو مزدلفہ میں قبول ہو گئیں۔ تو یہ ایک ایک عمل، اور پھر سب سے بڑا عمل مدینہ منورہ کی زیارت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ اس کا درود اور سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک روایت میں ایک فرشتہ اللہ نے خاص اس عمل کے لیے میری قبر میں مقرر کر دیا، جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ سنتا ہے، اللہ سنانے والے ہیں، اور کہتا ہے اے پیارے محبوب فلاں شخص آپ پر درود پڑھ رہا ہے، فلاں بن فلاں آپ پر درود پڑھ رہا ہے، اور فرمایا جو میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اس سے بڑا عمل مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس روزے اقدس پر کھڑے ہو کر جو دعائیں کر سکتے ہیں کیجئے۔ تو کتنے بڑے بڑے یہ اعمال اللہ نے صرف حج کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جس انسان پر حج فرض ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے بہت غافل ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ فرضی حج اسی سال ادا کر لیں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی۔ ابھی بھی فارم جا رہے ہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ جس پر حج فرض ہے، جس کی بیوی پر فرض ہے، جس کی اولاد پر فرض ہے، جس کے بھائیوں پر فرض ہے، متوجہ کریں لوگوں کو کہ بھائی فریضہ حج ادا کر لیں۔ اور جس کا فریضہ ادا ہو چکا اگر وہ نفلی حج کرتا ہے تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ علماء نے 50 60 70 حج کیے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ بار بار وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔